میری گفتگو صرف کس سے ہے؟ زور سے بولو. صرف اہل سنت سے، جو صحابہ کی قدر کرتی، جو صحابہ کی عظمتوں کے قائل. میری گفتگو صرف ان سے ہے. میری ایک بات کا جواب دے دو اہل سنت کے لوگوں، علماء بھی، نوجوان بھی، بزرگ بھی. میری ایک بات کا جواب دے دو خدا کے لیے. اگر سامنے کفر ہوتا، اگر سامنے دین کو بگاڑنے والا ہوتا، اگر شریعت کو بدلا جا رہا ہوتا، اگر دین کو تبدیل کیا جاتا ہو رہا ہوتا، اگر دستور اسلام میں تبدیلی اس کی کوشش ہو رہی ہوتی، شریعت بدل رہی ہوتی، دین ختم ہو رہا ہوتا، تو بولو اکیلا حسین نکلتا یا دوسرے صحابہ بھی نکلتے؟ بولو زور سے بولو. نکلتے کہ یا نہ نکلتے؟ پھر کوئی نکلا؟ کوئی ایک صحابی نہیں نکلا. کون زندہ تھا؟ حضرت عمر کا بیٹا عبداللہ ابن عمر. اور سن رہے ہو کہ کون نہیں سن رہے ہو؟ حضرت عباس کا بیٹا عبداللہ ابن عباس. حضرت جعفر طیار کا بیٹا عبداللہ ابن جعفر. ابو سعید خدری، ابو واقد لیثی، نعمان ابن بشیر، یہ سارے صحابہ ہیں. 350 کے قریب صحابہ زندہ تھے. کربلا کا جب واقعہ ہوا تو کتنے صحابہ زندہ تھے؟ زور سے بولو. کوئی ایک بھی نکلا؟ اگر دین بدل رہا ہوتا تو حضرت حسین اکیلے نکلتے یا دوسرے صحابہ بھی نکلتے؟ ان کے لیے تو آسان ہے. انہوں نے کہنا ہے یہ سب بے ایمان تھے، یہ سب کفر کے ساتھ کمپرومائز کر چکے تھے، وہ نہیں نکلے، اکیلے حسین نکلے. وہ کہہ سکتا ہے. ہم اہل سنت یہ بات نہیں کہہ سکتے، ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. صحابہ کے متعلق ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. اور دین کا بدلنا، شریعت کا تبدیل کر دینا، دین کے دستور کو تبدیل کر دینا، یہ تو بڑی دور کی بات ہے. صرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، اشارہ. حضرت عمر خطبہ دینے کے لیے آئے ہیں. جلال ہے، آدھی دنیا کا فرما روا ہے. کیسر و کسرا اس کا نام سن کے کانپنے لگتے ہیں. ایک صحابی کھڑا ہو جاتا ہے. حضرت عمر کہتے ہیں سنو، اطاعت کرو. وہ کہتا ہے نہیں سنتے، نہیں اطاعت کرتے. کہ کیوں؟ کہ جس کپڑے کا کرتا آپ نے پہن رکھا ہے، یہ کپڑا ہمیں بھی ملا تھا. ہمارا کرتا تو نہیں بنا، آپ کا کرتا کیسے بنا؟ صحابہ تو ایسے تھے. صحابہ، دین کا بدلنا تو بڑی دور کی بات ہے میرے بھائی. صرف اتنی سی بات، آپ کا کرتا کیسے بنا؟ یہ ہے مدینے کی ریاست. اب تو آ رہی ہے افغانستان کی ریاست. کبھی انہی کو ہتھکڑیاں پہنا کے، اللہ اکبر. سفیر ملا ضعیف جو ہمارے پاکستان میں سفیر تھے افغانستان کے، ان کو کس طرح امریکہ کے حوالے کی. انہوں نے جو اپنی سوانح لکھی کہ مجھے کیسے گرفتار کیا، کیسے ایئرپورٹ پر لے گئے، کیسے ٹھوکریں ماری، کیسے کتے چھوڑے گئے مجھ پر. کنٹینر میں بند کیا گیا، طالبان کے رہنماؤں کو پانی نہیں دیا گیا، باہر سے گولیاں چلائی گئیں، دم گھٹ کے مر گئے، قبریں نہیں بنی. اور آج وہ آئے، مزہ ہی آ گیا یار. خدا کی قسم، قرون اولیٰ کی یادیں تازہ کر. کوئی انتقام نہیں،
کوئی انتقام نہیں. کہ جنہوں نے ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا ہم لٹکا دیں گے، نہیں. عام معافی کا اعلان کر کے 14.5 صدیوں کے بعد طالبان نے فتح مکہ کی یاد تازہ کر کے رکھ دی. میرے نبی نے بھی خون کا ایک قطرہ نہیں بہایا تھا. فتح مکہ ہوا، کوئی لڑائی نہیں ہوئی. میرے نبی آئے اور میرے نبی نے کہا لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء، جاؤ آج کوئی بدلہ نہیں ہے، میں نے تم سب کو معاف کر دیا. آج ملالہ کہتی ہے، ہمارے ایک وزیر کو ٹیلی فون کرتی ہے، افغانستان میں عورتوں کے حقوق کا کیا بنے گا؟ میں آخیا بی بی کدی کشمیر دی عورتوں دے واسطے بھی بول، وہ بھی عورتیں ہیں، وہ جو 1 سال 1.5 سال سے لاک ڈاؤن میں ہیں نا، جن کے بچے دودھ کے لیے ترستے رہتے ہیں، ان عورتوں کے بارے میں بھی کئی بول، ان کی تعلیم کے بارے میں بھی بول. تمہیں یہاں تعلیم یاد آئی. اللہ تعالیٰ بہتری کرے گی، اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے گی، اللہ بہتری کرے گی. پتنے ہاں کیا کہہ رہا تھا میں؟ ہاں کرتا، ریاست مدینہ ہے، پکڑ لو. پولیس کہاں ہے؟ تھانے میں اٹھا کے لے جاؤ، FIR درج کرو، اس کو سبق سکھاؤ. نہیں، آدھی دنیا کا فرما روا کہتا ہے میرا بیٹا عبداللہ کہاں ہے؟ بابا موجود ہوں. فرمایا بیٹا بولو. بیٹا اٹھا، اس نے کہا اس کپڑے میں بابے کا کرتا تو نہیں بنتا تھا، میں نے اپنے حصے کا کپڑا بابا کو دے دی. 2 کپڑے ملے تو کرتا بن گیا. وہ صحابی بیٹھ گیا، کہنے لگا کہو، سنیں گے بھی صحیح مانیں گے بھی صحیح. صحابہ ایسے نہیں تھے کہ شریعت بدل جائے اور صحابہ چپ کر کے بیٹھے رہیں. حضرت عمر خطبہ دے رہے، خطبہ دیتے ہوئے حضرت عمر بطور امتحان پوچھتے ہیں اگر میں کوئی ایسی بات کہوں جو تم نے نبی پاک سے نہ سنی ہو، ان کے خلاف بات کروں تو میری بات کو مانو گے؟ سناٹا چھا گیا. عمر ہے، جلال ہے، آدھی دنیا کا فرما روا ہے، نبی پاک کے خلاف کوئی بات کہوں سنو گے؟ پچھلی صفوں میں ایک صحابی کھڑا ہوا، غربت اتنی ہے کہ تلوار رکھنے کے لیے نیام بھی اس کے پاس موجود نہیں. اس نے کھجوروں کے تنوں میں تلوار لپیٹی ہوئی ہے، اوپر کھجوروں کے تنے لپیٹے ہوئے ہیں. اٹھا، تلوار باہر نکالی، اس کی دھار پہ انگلی رکھی اور کہا امیر المومنین سن، یہ تلوار بدر و احد میں کفار کے سروں پر بجلی بن کے چمکی تھی. اگر تم نے میرے نبی کے خلاف کوئی بات کہی تو اس تلوار سے تیری گردن قلم کر کے رکھ دوں گا. صحابہ ایسے نہیں تھے کہ شریعت بدل جائے اور صحابہ خاموش بیٹھے رہے. کیوں بھائی؟ اگر سامنے کفر ہوتا، دین بدل گیا ہوتا، شریعت تبدیل ہو گئی ہوتی تو حضرت حسین اکیلے نکلتے یا باقی صحابہ بھی نکلتے؟ آپ میں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان لوگوں کو بات سمجھانا ذرا آسان ہو جاتا ہے، اور جن کو بالکل پتہ نہ ہو ان کے لیے تھوڑی سی مشکل بات ہو جاتی ہے. جتنے تم تاریخ پڑھے ہوئے لوگ ہو، بتاؤ بجائے ساتھ دینے کے، صحابہ نے بجائے ساتھ دینے کے
حضرت حسین کو کوفے جانے سے روکا یا نہیں روکا؟ پڑھتے رہتے ہو تاریخ میں کہ نہیں پڑھتے رہتے ہو؟ روکا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے روکا، حضرت عبداللہ ابن عمر نے روکا، حضرت عبداللہ ابن جعفر نے روکا، ابو سعید خدری نے روکا، نہ جاؤ۔ کوفے کے لوگ وہی ہیں جنہوں نے تیرے بابا کو شہید کیے، بڑے بھائی کے نیچے سے مسلح کھینچا، ان کی ران میں خنجر مارا، انہیں مذل المومنین کہا۔ یہ بے وفا لوگ ہیں، یہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں، یہ مسلمانوں کی متحدہ قوت کو توڑنا چاہتے ہیں، آپ کو استعمال کر کے مسلمانوں کو آپس میں لڑانا چاہتے ہیں۔ روکا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے کیسے روکا تھا پتہ ہے؟ فرمایا اگر مجھے یقین ہوتا کہ تم میرے روکنے سے رک جاؤ گے تو میں تمہارے سر کے بال اور داڑھی کے بال پکڑ کے بھی روک لیتا، لیکن مجھے لگتا ہے تم رکو گے نہیں۔ حضرت حسین نے کہا نہیں میں جاؤں گا۔ انہوں نے کہا پھر میں دیکھ رہا ہوں تیری داڑھی اور تیرا سر خون سے رنگین ہو گیا ہے۔ حضرت ابن عباس نے یہ کہا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے روکا۔ اپنے بھائی محمد ابن علی المعروف بھی حنفیہ، اس نے روکا، نہ جائیں۔ حضرت حسین انہیں کہتے ہیں تم میرے ساتھ آؤ، میرے بھائی ہو، میرا ساتھ دو۔ انہوں نے کہا نہیں، کوفے کے لوگ غدار ہیں، یہ مسلمانوں کو لڑانا چاہتے ہیں، انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں، مسلمانوں کی قوت کو توڑنا چاہتے ہیں۔ کہا خود نہیں آتے ہو تو اپنے بیٹوں کو بھیج دو، بچوں کو۔ کہا جو چیز میں اپنے لیے پسند نہیں کرتا وہ اپنے بیٹوں کے لیے میں کیسے پسند کروں گا؟ میں جب خود نہیں آنا چاہتا تو میں اپنے بیٹوں کو آپ کے ساتھ کیوں بھیجوں؟ کسی ایک صحابی نے ساتھ نہیں دیا، بلکہ منع کیا۔ جس طرح تم نے تصویر کا رخ پیش کیا اس سے صحابہ کی عظمت مجروح ہوتی ہے، اور جس طرح تم نے تصویر کا رخ پیش کیا اس میں خود سیدنا حسین کی پوزیشن بھی خراب ہوتی ہے۔ ہمارا موقف مانو، حضرت حسین کا دامن چاند اور سورج کی طرح اجلا نظر آئے گا۔ ہمارا موقف مانو۔ جو تمہارا موقف ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دامن تم داغدار کرنا چاہتے ہو،